ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ گفتگو کرنے اور بحث کرنے کے مسنون آداب کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ قل، فرمائیے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے بحثیں کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، فرمائیے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے عمل، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اسی کے لیے کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے بارے میں بحث نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ تفسیر خازن، روح المعانی وغیرہ نے یہ بات رقم کی کہ جو پہلے مذاہب کے لوگ تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا مذہب قدیم ہے، ہماری کتاب بھی قدیم ہے، پہلی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہوتے اور انہوں نے تشریف لانا ہوتا تو وہ ہم ہی میں سے ہوتے، کیونکہ عربوں نے شرک کیا لیکن ہم نے شرک نہیں کیا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، محبوب فرمائیے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو ہمارا بھی رب، تمہارا بھی رب، سب کا رب، وہ جسے چاہے اسے نبوت سے سرفراز فرما دے۔ یہاں سے یہ بات سیکھی جا سکتی ہے کہ بحث کے لیے علمی دلائل ہونا یہ ضروری ہے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ان کو یہ سمجھایا گیا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جو ہمارا رب ہے وہی تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور اگر تم اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر ہمارے لیے ہمارے عمل ہے، تمہارے لیے تمہارے عمل ہے۔ تو گفتگو جو ہے وہ علمی دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے، گفتگو سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور سنت کے مطابق جو ہے وہ حکمت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ گفتگو میں دلیل مضبوط ہونی چاہیے، اور جس وقت گفتگو کی جائے تو آواز بہت اونچی نہ کریں اور نہ ہی بہت آہستہ کہ اگلے کو سنے ہی نہ۔ ہاں، البتہ اگر سامعین زیادہ ہوں تو حسب ضرورت آواز بلند کی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیتے تو بسا اوقات آپ خطبے میں آواز بلند بھی کرتے جب سامعین زیادہ ہوتے۔ اور پھر گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق واضح اور ٹھہر ٹھہر کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے، اتنی واضح اور اتنی ٹھہر ٹھہر کر کے بعض اوقات کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر کوئی شخص الفاظ گننا چاہے تو وہ گن سکتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک بات کو بس اوقات 3 مرتبہ دہراتے تاکہ محفل میں بیٹھنے والا شخص، ہر شخص جو مختلف ذہنی سطحوں کا ہے، اس تک بھی بات کا افہام ہو جائے، وہ بھی بات سمجھ جائے۔ اور بسا اوقات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے ہوئے اشارے بھی ہاتھ کے فرماتے، اور جب کوئی خوشگوار بات آ جاتی تو آپ مسکرا بھی دیتے۔ یہ سب گفتگو کے مسنون آداب ہیں۔ بہرکیف سورہ بقرہ کی اس آیت سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ گفتگو سنت کے مطابق حکمت سے بھرپور ہونی چاہیے،
اور پھر اس آیت سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ برگزیدہ مخلوق ہونے کا معیار جو ہے وہ اخلاص ہے، کیونکہ آیت میں کہا نحن لہو مخلصون، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، اسی کے لیے اپنا سب کچھ کر چکے ہیں۔ تو خلوص جو ہے وہ ایک طاقت ہے، خلوص ایک قوت ہے۔ اور پھر ہم اس آیت سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ اس آیت میں کہا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن نے یہ بھی کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت والے دن، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی رواداری اس کے حسن کو سمجھنا چاہیے، مشترکہ جو اقدار ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب مشترکہ اقدار کیا ہیں؟ دیکھیں اس آیت میں کہا گیا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، یعنی جو پہلے مذاہب والے یا پہلے کتابوں والے یا اہل کتاب، ان سے کہا گیا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ جب رب مشترکہ ہے تو پھر اس کو مانو۔ تو اس آیت سے مشترکہ اقدار کو ترجیح دینا بھی سمجھا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے، مذہبی رواداری کا حسن بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے لیے اخلاص نصیب فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔